پروردگار عالم، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، آل محمد کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین ہم سدا مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ بہت تھکے بیٹھے ہو، آواز ذرا تھوڑا سا بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، شاباش شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود، ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العالیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، محسن الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کن و امہات طیب طاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ محسوس نہ فرمائے تو مولا کے ناصر میرے اس طرف آ جائے، میں نگاہ کرتا ہوں، تھوڑا سا میرے سامنے آ جائے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، سندھی میں کر رہے تھے، تھوڑا تھوڑا اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اچھی پیاری گفتگو کر رہے تھے۔ چلو ان کی زیارت اس طرح کر کے کرتے رہیں گے۔ بابا بہت لمبا خطاب نہیں کرنا، لیکن دو چار گزارشات آپ کے خدمت میں بابا پیش کرنی ہے۔ کربلا اس حقیقت کا نام ہے جو بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ کربلا، اچھا بیمار بھی ضروری نہیں کہ بندہ ظاہری بیمار، بندے روحانی بھی بیمار ہوتے ہیں۔ شاباش، کچھ ظاہری بیمار ہوتے ہیں جن کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے دنیا کا، جو روحانی بیمار ہو ان کا علاج کربلا کرتی ہے۔ بھئی بہت اچھے، بھئی بہت اعلیٰ بندے بیٹھے ہو، بھئی معرفت کے موتی ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اپنی جھولیوں میں ضرور سمیٹو گے۔ کربلا، اچھا یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، یہ لنگر حسین جو ہوتا ہے یہ ظاہری بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے، ظاہری بیماریوں کا علاج لنگر حسین کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کربلا انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ اصل میں ہم اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم روحانی بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ جو جسمانی بیمار ہو، توجہ کرنا، معرفت کی بات ہے، دیکھنا میری طرف، پھر یہ مجلس آپ کو مل جائے گی، میری طرف دیکھنا۔ بندہ جسمانی بیمار ہو، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، ایسے ہے بندے کو بخار ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے ہے نا، بندے کا دل اکتاتا ہے، بندہ کوئی کہنا یار ادھر چلے، کہتے یار چھوڑ میری طبیعت خراب ہے۔ یہی ہے، اگر بندہ روحانی بیمار ہو پھر وہ نتیجہ نہیں ملتا جو عزاداری میں ملنا چاہیے۔ شاباش شاباش شاباش، جو عزاداری میں نتیجہ ملنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں ملتا۔ تو بابا یہ اسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے حسین نے کربلا میں کربلا سجائی۔
کیا خوبصورت کربلا میں کربلا سجائی، 1400 سال ہو گئے، آج بھی تر و تازہ ہے، آج بھی کربلا ویسے کی ویسے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں، ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم کربلا میں ہیں، ایسا لگتا ہے واقعتاً آج کربلا میں ہیں اور آج 8 محرم ہے۔ بندے بتا رہے تھے ماشاءاللہ رات ساری رات عزاداری رہی، ہزاروں کی تعداد میں آپ سب لوگ موجود تھے۔ دیکھو آپ سب رات عزاداری میں موجود تھے، اب پھر بیٹھے ہوئے، تھکاوٹ ہوئی، یہ تو کربلا کا کمال ہے، بندے کو تھکنے نہیں دیتی بھائی، شاباش، مہربانی بھائی، خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے۔ کربلا بندے کو تھکنے نہیں دیتی، کربلا سفر عشق کا نام ہے، سفر عشق کا نام ہے۔ تو جی بڑے اچھے بندے ہو، میرا دل ہے معرفت کا ایک کمال موتی آپ کو دے جاؤں۔ کربلا کا ایک بہت بڑا احسان ہے انسانیت پہ، کربلا بندے کو شعور بخشتی ہے، شعور دیتی ہے۔ یہ شعور دینے سے کیا مراد ہے؟ بندہ روٹی کو روٹی سمجھتا ہے، یہ جاننا ہے، یہ شعور و معرفت نہیں۔ پانی کو پانی سمجھتا ہے، یہ جاننا ہے، شعور و معرفت نہیں۔ کربلا بندے کو شعور دیتی ہے۔ کیسے؟ کربلا، اب ایک پہلی مثال دینے لگا ہوں، انشاءاللہ ساتھ چل پڑھو گے، بڑے آسان الفاظ میں آپ کے خدمت میں کربلا کی کچھ کمال فضائل اور فضیلت جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روٹی ہم نے کھائی، ابھی اندر بیٹھ کے میں نے سرکار کا صدقہ لنگر تناول کیا، یہ مجھے علم تھا یہ روٹی ہے۔ کربلا کہتی ہے شعور پکڑ، معرفت پکڑ، یہ عام روٹی نہیں، اس روٹی پہ ہمارا نام لگا ہے۔ یعنی شعور کا مطلب ہے، معرفت کا مطلب ہے تھوڑا سا غور کرنا۔ کربلا کہتی ہے یہ روٹی تو نے کھائی، اچھی بات ہے تیرے لیے آئی، لیکن ذرا شعور پکڑ، معرفت پکڑ، اس پہ کسی کا نام لگا ہے، یہ تو کھا رہے کسی کا صدقہ۔ یہ ہے شعور اور معرفت۔ کربلا بندے کو شعور دیتی ہے۔ جو بندے کا شعور بڑھتا جائے پھر ذہن بلند ہوتا جاتا ہے۔ مثلا بندہ پانی کو عام پانی سمجھتے، وہی پانی جب سبیل حسین لگ جائے، وہ پانی اور عام پانی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سب کو شعور دیتی ہے کیا؟ جس پیٹ میں سبیل حسین کا قطرہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ، بہت شکریہ بھائی، اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو۔ یہ گرمی تو نہیں لگ رہی آگے بیٹھے ہوئے میرے مولا کے ناصر کو؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ سور پسند کرتے ہو؟ سور پسند کرتے ہو؟ سور سے پڑھوں گا پھر تو آپ دو گے۔ توجہ، یہ چلانی ہے؟ اچھا چل، یہ پہلے کیوں لے کے پھر رہے ہو؟ ابھی لے لیے، اچھا اچھا، مولا خیر کرے۔ توجہ میں طرف اے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، اے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ مولا کا ایک ایک ماننے والا کمال ہے، ایسا نہیں کوئی کروڑ پتی ہے، وہ کھرب پتی ہے تو مولا کا ماننے والا تو وہ بڑی چیز ہے، نہیں۔ پتہ نہیں حسین کس کے دل میں رہتا ہے، پتہ نہیں مولا کس کے دل میں رہتا ہے، کوئی ٹھیکیدار تھوڑا ہے، حسین تو سب کا، ایسے ہے نا صحیح۔ تو جی شعور کی تھوڑی سی گفتگو میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک میں یہ پیغام پہنچاؤں۔ علم ہونا اور ہے، شعور ہونا اور ہے۔ علم ہے یہ عرض کیا پانی ہے، شعور یہ ہے یہ سبیل حسین کا پانی ہے، پاک پانی ہے، شفا والا پانی ہے۔ یہ پانی جہاں جائے وہاں گندا پانی نہ جائے، وہاں حرام پانی نہ جائے، یہ شعور ہے۔ لنگر کھایا، خوبصورت سرکار کا صدقہ، یہ علم ہے۔ شعور یہ ہے جس پیٹ میں لنگر حسین جائے وہاں حرام کا لقمہ نہ جائے، شعور ہے۔ اب اگلا شعور بتانے لگا اس سے بھی بڑا ہے۔ علم ہے یہ علم عباس ہے، یہ علم ہے۔ ہم سب کو پوری سندھ دھرتی میں جگہ جگہ علم عباس لگے ہیں، یہ ہمیں علم ہے یہ علم عباس ہے، پر شعور کچھ اور کہتا ہے۔ علم کہتے ہیں یہ علم عباس ہے سلام کا، شعور کہتے ہیں کوشش کر جب علم کو دیکھ پھر کوئی حرام نہ دیکھ۔ مہربانی سے ایسے ہیں نا صحیح، سمجھ آ رہی ہے میرے سندھ دھرتی کو؟
मेरी सरकार कलंदर बादशाह की धरती वालों को समझ आ रही है ना? मैं बड़ी आराम से प्यार से गुफ्तगू आपके जहनों में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई इल्म नहीं झाड़ रहा, मैंने कोई आपके सामने वो बहुत ज़्यादा अरबी झाड़ी हो, इल्म झाड़ा हो कि मैं बड़ा आलिम, ऐसी चीज़ें नहीं। और वैसे भी आले मोहम्मद के दर पे कोई बड़ा नहीं है। आप यकीन करो, ये दुनिया जितनी अपने आप को बड़ा समझती रहे, ये घर है ही इतना बड़ा। इस बड़े घर के आगे किसी को बड़ा बनना अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। हमेशा यही घर बड़ा। सलमान जैसा बड़ा भी इस घर में छोटा है। सलमान मैसम का हमारा मुकाबला है नहीं। ये बिरादर बैठे हैं, ताल्लुक है इनका भी उलमा से, मदारिस से। आप भी उलमा मदारिस सुनते हो, जाकिर सुनते हो, खतीब सुनते हो। जितने भी हम लोग मारिफत वाले हो जाएं, क्या हमारा बराबरी सलमान के साथ हो सकती है? नहीं। हम तो हैं ही कमजोर, हम तो एक दूसरे से लड़ते हैं। सलमान तो नहीं लड़ता था, नहीं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं। या 4 मिल बैठे या 2 मिल बैठे, हम एक दूसरे का गिला करते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हैं। सलमान नहीं करता था। कभी पूछ सलमान तू क्यों गिला गीबत नहीं करता था? कहता था जिस जबान पे अली अली हो वहाँ गीबत अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 4, 6, 10 बंदे मिल बैठे, हम एक दूसरे के बारे में अजीब अजीब बातें शुरू कर देते हैं। सलमान का मयार और था, हम मुकाबला ही नहीं कर सकते उससे। भला क्या मयार था? सलमान जहाँ भी बैठता था, जब भी बैठता था, जिसके साथ भी बैठता था, सिवा इनके तस्करा कोई नहीं करता था। हम तो बैठते हैं ना, कभी सियासत डिस्कस कर ली, कभी मोहल्ला डिस्कस कर लिया, कभी चेयरमैन डिस्कस कर लिया, कभी रिश्तेदार डिस्कस कर लिया, कभी अपने खानदान को डिस्कस। ये डिस्कस का अंदाज भी हमारा अक्सर तंज वाला होता है। मगर क्या बात है जनाब सलमान की, गुफ्तगू करते हैं तो इन्हीं के बारे में करते हैं। जमीन के सितारे हैं नहीं। मासूम का दौर है, वाजिबुल इकराम शायद आपके निगाह से गुजरी हो रिवायत। इमाम का दौर है, रात का टाइम है, छठी इमाम तशरीफ फरमा है। बंदा आपके छठी इमाम को कहता है सरकार वो देखे आसमान पे कितने खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। इमाम फरमाते हैं बंदा खुदा, सारी जिंदगी तूने आसमान के सितारे देखते रहना है, जमीन के सितारे नजर नहीं आते। सरकार जमीन पे भी सितारे हैं? इमाम फरमाते हैं हाँ, जमीन पे भी सितारे हैं। मौला जमीन के सितारों की पहचान क्या है? इमाम फरमाते हैं जमीन के सितारों की पहचान ये है, जब भी बोलते हैं सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं करते हैं। हाय हाय हाय, सिवाय मेहरबानी आपकी क्या बात है, सिवाय हमारी कोई गुफ्तगू ही नहीं करते। हम तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। इसलिए ये पैगाम सुनने का मतलब ये है, सिर्फ दाद ना दो, बल्कि कोशिश करो आप भी जमीन के सितारे बनाओ। कोई फजूल बात करे ना, उनको कोई यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जमीन का सितारा बनना है। कोई क्या इधर चले उधर चले, फजूलियात चले, सैन में चले, फलान करें, उनको कोई यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जमीन का सितारा बनना है। वो पूछेगा अगर तो जमीन का सितारा बन गया तो फिर क्या होगा? फिर उसको बताना अगर मैं जमीन का सितारा बन गया, मैं भी अपने जमाने के हुसैन के काबिल बन जाऊंगा। यही मकसद था जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। अगर मैं जमीन का सितारा बन गया, जमाने के हुसैन के काबिल बन जाऊंगा। वरना रूटीन है, चलती रहेगी, आजादारी है, चलती, मातम कर लूंगा, मजलिस सुन लूंगा, मजलिस सुना लूंगा, लंगर खा लूंगा, लंगर खिला लूंगा, सारे काम करके आराम से बैठ जाऊंगा। नहीं, इन सारे कामों में कमाल छुपा है। अगर शऊर आ जाए तो, शऊर बाबा आ जाए, कमाल छुपा है। इसलिए मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मैं बनूंगा क्या? मैं अपने जमाने के हुसैन का हुर बनूंगा। नहीं आज कर पाया, मैं इसको आसान करता हूँ ताकि आपके ज़हनों तक बात पहुँच जाए। बाबा मैंने पहले कहा करबला शऊर देती है, ये कहा है ना, बात बोली तो नहीं ना, करबला शऊर देती है आसान सी बात। सादा लोग बैठे हो, उम्मीद है बात ज़ाया नहीं होगी। मैं जल्दी तकरीर खत्म करता हूँ, थकना नहीं है, थक गया तो पहले खत्म कर देता हूँ। पढ़ता रहो से, अच्छा बिस्मिल्लाह से, क्या बात है। नारे हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा सरकार कलंदर भी क्या कमाल धरती में रहते हैं।
اس دھرتی میں کلندر رہتا ہے جس دھرتی میں جگہ جگہ علم عباس رہتے ہیں، جگہ جگہ علم عباس۔ میں یہ 4 7 10 جو میرے سامنے 12 15 بیٹھے ہو، میں یہ معرفت کا موتی آپ کو بتانے لگا جو متوجہ ہو۔ کیا سرکار کلندر سندھ میں جگہ جگہ یسگر کا جھولا بھی رکھوا سکتے تھے، انہوں نے نہیں رکھوایا، مطلب مخصوص جگہوں پہ، ہر جگہ نہیں۔ مولانا توجہ کیجئے گا، معرفت کا موتی ہے۔ اگر سرکار کلندر چاہتے ہر جگہ حسین کی سواری بھی رکھوا سکتے تھے، مگر ایسا نہیں، مخصوص جگہوں پہ سواری حسین موجود ہے۔ علامہ عباس ہر جگہ موجود ہے، سنی کا گھر ہے علامہ عباس موجود ہے، ہندو کا گھر ہے علامہ عباس۔ رات میں نے شہزاد کو پڑھا، وہاں ایک پرناب مجھے ملے، میں بڑا حیران رہ گیا، ہندو پرناب صاحب۔ میں نے کہا حسین کی مجلس میں کیا لینے آئے؟ وہ چاہیے، مسکرا کے کہتے صحیح سب کچھ ادھر مل جاتے ہیں، ہم کیا مانگے ہیں؟ یقین کیجئے ان کی عقیدے کی کیا بات ہے، عقیدت کی کیا بات ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہتے سب کچھ تو یہاں مل جاتے ہیں، اور میں کیا لوں؟ میں نے کہا نیاز نہیں کھانی۔ کہتے یہ چھوٹی نیاز ہے کہ وہ اپنا کرم کا یہ لنگر ذکر سنا رہے ہیں۔ ہاں آپ کے کیا بات ہے؟ لو جی میں آج کر رہا تھا، بڑی ایک اہم سی بات ہے یار، ان کو گرمی نہ لگ رہی ہو، پنکھا ان کی طرف کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا مہربانی، شکریہ۔ میں کہتا ہوں سارے مومنین کو ہوا لگے، سب کو ہوا لگنی چاہیے۔ اچھا مہربانی، شکریہ۔ لو جی میں آپ کو کہہ رہا تھا سرکار کلندر میں علم ہی کیوں لگوایا؟ اور چیزیں بھی تو آل محمد سے منسوب لگوا سکتے تھے، علم ہی کیوں لگوایا؟ علم ہے وفا کی نشانی، علم ہے حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب وفا کی نشانی۔ ایسے ہے نا بابا، علم وفا کی نشانی ہے۔ دراصل جس نتیجے میں مولانا میں پہنچا وہ یہ تھی، سرکار علم چپے چپے پہ لگوا کر، بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ 2 منٹ، بڑا کمال جملہ یہ سن کے پھر چلے جانا۔ سرکار پوری سندھ دھرتی میں جگہ جگہ، پھر طرف دیکھنا بیٹا، بڑا اہم جملہ ہے، جگہ جگہ علم عباس لگوا کر دراصل سرکار کلندر سندھ دھرتی کو مہدی کا وفادار بنانا چاہتا۔ آپ جاؤ، اچھا ایک چھوٹی سی بات اور دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے سرکار کے نام پہ صلوات پڑھوائی ہے۔ ابھی میرے سے پہلے وہ بچہ پڑھ رہا تھا، درود اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد، عجل فرجا ضرور پڑھا کرو۔ معصوم کا فرمان ہے، ہدیۃ الشیعہ کتاب میں لکھا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہ اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو نا درود سردار کے، لے محمد وعجل فرج آل محمد، شاباش، مہربانی مہربانی، آپ کی کیا بات ہے۔ تو جی انہوں نے سرکار پہ خوبصورت انداز میں درود پڑھا، نام لے کے بھی سرکار کے نام پہ درود۔ اچھا یہی ایک چھوٹی سی بات کرنا، مولانا میرے سے پہلے آپ کو کچھ سنا رہے تھے نا، پڑھ رہے تھے، رات کہیں مجلس ہوئی ہوگی وہاں بھی کوئی پڑھ رہا ہوگا۔ ہم آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ کربلا میں ہوا تھا، یہی بتاتے ہیں نا، حر آیا تھا، حبیب آیا تھا، جون آیا تھا، یہی بتاتے ہیں نا، حر آیا تھا، حسین نے معاف کر دیا تھا۔ اگر بندہ تھوڑا سا سمجھے، ہم آپ کو بتا رہے ہوتے کیا ہوا تھا، یہ بھی ضروری ہے، شعور ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم سب عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ سوچیں اب کیا ہوگا۔ بڑی بات ہے، معصوم بچے نہیں لا رہے یار، اب کیا نہیں۔ ابھی جناب علی سرکار کا صدقہ ہم سب مل کے بیٹھ کے کھا رہے تھے، میں نے انہیں کہا جناب اور کھاؤ، کہنے لگے جی بس الحمدللہ۔ میں اگر ان سے پوچھوں اور کیوں نہیں کھا رہے تو یہ کہیں گے جی بس اب اتنا کافی ہے، میں شام کو کھاؤں گا۔ برات تو نہیں گئے؟ ہاں میں شام کو کھاؤں گا، سمجھنا ذرا، کھاؤں گا۔ اچھا رات کو سو رہے تھے، میں نے کہا جناب کب ملاقات ہوگی؟ کہنے لگے صبح اٹھوں گا میں ملوں گا۔ میں نے کہا اچھا جی بسم اللہ جی۔
لو جی جناب علی یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے، میں ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے تنخواہ لوں گا۔ یہ سامنے بیٹھے، میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا، ہر چیز میں گا منافع کماؤں گا، تنخواہ لوں گا۔ مولانا دیکھنا میری طرف، صبح اٹھوں گا، پانی پیوں گا، ناشتہ کروں گا، شام کا کھانا کھاؤں گا، پھر مجلس میں کیوں آتا ہوں؟ میں سنتا ہوں کوئی حسین کا حور تھا، میں بھی حور بنوں گا۔ نہیں غور فرمایا، میں بھی اپنے امام کا حور بنوں گا۔ مستقبل ہے نا بابا، میں بھی بنوں گا۔ مجھے بلایا یہاں امام نے، مجھے کچھ بنانا چاہتے ہیں، میرے اوپر کرم کرنا چاہتے ہیں، مجھے سنانا چاہتے ہیں کیا ہوا تھا۔ اب میں نے عقل کا استعمال کرنا ہے، اپنے لیے آگے کا سوچنے میں کیا کروں گا۔ اس لیے بابا یہ عزاداری جاری ہے، اس لیے کربلا کا سلسلہ جاری ہے۔ کربلا تو ہو چکی، اب امام زمانہ آئیں گے نا سرکار، کیا کریں گے؟ اپنے مومنوں کو بلائیں گے۔ کیسے بلائیں گے؟ یہاں لکی ہے، لکی میں رہنے والے مومن امام کا انتظار کر رہے تھے۔ لو جی کسی نے بتایا کعبے میں امام آ گئے۔ لکی والے مومنوں نے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، یار مجھے کراچی سے فلائٹ چاہیے، میں نے کعبے جانا ہے، میرا مولا آ گیا۔ نہ ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ لینے کی ضرورت ہے۔ امام جو آئے گا، آپ جہاں ہوں گے وہیں آپ کا پہلا قدم ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ شکر ہے سمجھ آ گیا، شکر ہے سمجھ آ گیا، شکر ہے سمجھ آ گیا، شکر ہے سمجھ آ گیا۔ دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ اگر میں سو رہا ہوا میرا امام آ گیا کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا گھبرا نہ، انتظار کرتے کرتے سو، ہم تجھے بستر سمیت بلا لیں گے۔ سبحان بس مکمل کر چھوڑ دیں۔ توجہ ہے جی، بس میں جلدی جلدی سمیٹنے لگا ہوں بات کو، زیادہ تو وقت نہیں لے گیا میں آپ کا۔ اچھا بسم اللہ، بس توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ سرکار رات کو سو رہے ہوئے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں بما بستر کعبے بلا لیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بما بستر؟ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام آصف بن برقیہ ہے، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اگر نبی کا وسیع تخت بلقیس منگوا لیتا ہے، پھر شعور کی بات ہے، ایک نبی کا وسیع جو پسینہ محمد سے بنا ہے وہ تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بلا سکتا۔ جی پوچھا گیا سرکار یہ تو ان پہ احسان ہے جو زندہ ہوئے یا سو رہے ہوئے یا چل پھر ہوئے، جو دنیا سے چلے گئے وہ کیسے پہنچیں گے؟ اب یہاں بڑی کمال بات ہے، فرمایا انتظار کرتے کرتے دنیا سے جو چلا گیا میں وعدہ کرتا ہوں، دیکھنا میری طرف بچوں کو نہیں دیکھنا، بس میں سمیٹ گیا گفتگو، میں وعدہ کرتا ہوں دنیا کے جس کونے بھی جو مومن دفن ہوگا میرا بیٹا اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں۔ ایک دعا بھی ہے بڑی اہم، مولانا جانتے ہوں گے، دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں، دعائیں کمیل ہو، حدیث قصہ ہو، دعائیں ندبہ ہو، ساری خوبصورت ہیں، مگر ان سب خوبصورت ترین دعاؤں میں کمال ترین دعا ہے دعائے عہد۔ نام سنا ہے کبھی؟ مولانا کو پتا ہوگا دعائے عہد، جی دعائے عہد، وہ آپ کے سندھ اور لاہور والوں نے چھپوائی آپ کے لیے، وہ آپ کو دیں گے ابھی، بڑی اہم دعا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا بیٹا مہدی آئے گا، قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ اچھا یہ جو ہم ایک دوسرے کے سہارے پہ چلتے ہیں نا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ سب سانسوں تک رشتے تک ہے، سانس ختم رشتے ختم۔ انہوں نے کہا نا میت اٹھاؤ، میت دفناؤ، میت کہہ دینا ہے، رشتہ ہی توڑ دینا ہے، لیکن جس نے دنیا میں امام سے رشتہ توڑا نہیں جوڑا، اس کی قبر پہ سرکار آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا سرکار میرے اپنے والے کہاں ہیں، وہ جو مجھے دفنانے آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہو۔
سب تجھے میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے. وہی مہربانی مہربانی, یہی میں پیغام آپ کو عرض کرنے آیا تھا. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, سارے تو تجھے میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے. تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. بابا سرکار ایک تلوار دیں گے, بالکل ذوالفقار کی شبیہ ہوگی. تلوار دیں گے, سرکار فرمائیں گے یہ لے تیرا. اللہ نے توجہ میں ضرور رکھنا, بات آپ تک پہنچے گی. اللہ نے تیرے لیے آسمان سے تلوار بھیجی, یہ تیرا انعام ہے. بندہ کہے گا سرکار میرے لیے, فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا, تو بیٹھتا میرے لیے تھا, تو سوتا میرے لیے تھا, تو نوکری میرے انتظار میں کرتا تھا, تو مجلس پہ آتا تھا میرا انتظار کرتا تھا, تو ماتم کرتا تھا میرا انتظار کرتا تھا. تجھے نہیں پتا ہم سچی ماں کے بیٹے ہیں, ہم تو رکھتے کسی کا ہے. اٹھ یہ لشکر ہے, تیار ہو جا. سرکار اپنے لشکر میں اپنے ناصر کو تیار کر کے شامل کریں گے. ہے ارادہ ہم امام کے آنے پہ امام کے ساتھ کھڑے ہوں, ہے ارادہ, بس پھر ہمیں وفادار بننا ہوگا. وفاداری کیسے اپنی نبھانی ہوگی؟ کوئی بات نہیں بابا, میں بس سمیٹنے لگا ہوں بات. خیر پنکھا نہیں چلتا تو کوئی مسئلہ نہیں, بات کا ربط نہ ٹوٹ جائے. وفاداری بابا کیسے نبھانی ہوگی؟ کیسے نبھانی ہوگی بابا؟ اپنے آپ کو بچانا ہوگا حرام سے. بابا کربلا کا اثر ہم پہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بابا حرام سے بچائیں گے. کربلا کا اثر ہم پہ بابا تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے مومن کو معاف کر دیں گے. نہیں کوئی مشکل بات کی, ہم تو ناراض ہیں ایک دوسرے سے, مومنوں سے مومن ناراض ہیں. کربلا کا اثر ہم پہ تب ہوگا جب ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے. کربلا کا اثر تب ہوگا جب ہم حرام دیکھنا چھوڑ دیں گے. یہی میری عرضی تھی بابا, یہی میری گزارش تھی. دعا گو ہوں آپ سب کے لیے, خداوند عالم اس ذکر کا صدقہ وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے. ان سب مومنوں کو رنگ لگا کربلا کا, ان پہ رنگ چڑھا کربلا کا, ان کے مزاج بدل جائیں, میرے سردار کے وفادار تیار ہو جائیں, سرکار کے ظہور کا اعلان ہو جائے. آقا کو اب آنا چاہیے. بہت ہو گئی, طویل غیبت ہو گئی. ہم نہیں تو کون ختم کرائے گا غیبت؟ ہم نے مل کے دعا کر کے امام کی غیبت ختم کرانی ہے. ہم نے اپنے آپ کو پاک بنا کے امام کی غیبت ختم کرانی ہے. ہم نے وفا کا یقین دلا کے امام کی غیبت ختم کرانی ہے. اگر امام کوفے والوں کے جھوٹے خط پہ مدینہ چھوڑ سکتا ہے تو حسین کا بیٹا مہدی ہمارے سچے بلانے پہ آ سکتا ہے. صرف سچا بلانے کی دیر ہے. بہت شکریہ. ان خوبصورت بہتوں آنسوں کو اسد بخاری کا سلام. آپ فضائل میں ہی بیٹھے رو رہے ہیں, بڑی بات ہے. یقین کرو بڑے کریم گھرانے کا کریم شہزادہ ہے, آج بھی اکیلا ہے, آج بھی اکیلا ہے. روتا ہے سارے کربلا والوں کو, ایک ایک کربلا والے کو رو کے کہتے میرا اللہ اس کا کیا قصور, میرا اللہ اس کا کیا قصور, میرا اللہ اصغر معصوم تھا, اصغر کا کیا قصور. مولانا بھی سرکار اصغر کا واقعہ پڑھ رہے تھے. میں صرف ایک جناب اصغر کی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں, انہی کی بات کو میں آگے چلاتے ہوئے. شاہ شمس ہیں تبریز سرکار, شاہ شمس تبریز. یہ تبریز جس شہر کے ہیں, وہاں کے لوگ بابا ہر سال کربلا کا واقعہ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. مثلا ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا, ایک میدان ہم سلیکٹ کرتے ہیں, اس میدان کے چاروں طرف مومنین مومنات ہوں, 10 محرم کا دن ہو, درمیان میں ریت ہو, پورا کربلا کا نقشہ بنایا. انہوں نے کہا ایک سید کو ہم تیار کریں گے, جو سید ایک چھوٹا سا بچہ اٹھائے گا, بچہ میدان کے درمیان میں لے کے آئے گا اور آ کے کہے گا پانی پانی. اور نہ پڑھ رہے تھے پانی پانی پانی. ہر مومن کو کہتے تو ادھر بیٹھ, تیر کمان میں ڈال. جب بچہ پانی مانگے نا, مارنا نہیں, ہوا میں چلانا ہے. ہم صرف دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بچے نے مانگا کیا تھا, امت نے دیا کیا تھا. جس مومن کو کہیں یار تم حرملہ کا کردار ادا کر, تیر مارنا نہیں ہوا میں چلانا ہے, مگر حرملہ کا کردار ادا کر. مومن جتنا گناہگار کیوں نہ ہو, گستاخ نہیں ہو سکتا. کوئی مومن ہی تیار نہ ہوا. لہٰذا انہوں نے پروگرام بنایا, منڈی ہے وہ سامنے مجوسیوں کی, وہاں سے مزدور پکڑا. مزدور کو کہا آج کے دن کی مزدوری ہم تجھے دیں گے. اس نے کہا کام, اس نے کہا کام بڑا آسان سا ہے, تو ہم تجھے بتاتے ہیں. آ گیا ادھر, ایک 10 محرم کا دن ہے, میدان سجا ہے, مرد عورتیں سر میں خاک ملا کر واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مصیبتہ نعرے لگا رہے ہیں, سب رو رہے ہیں بہت زیادہ. سید نے ادھر سے بچے کو اٹھایا,
ایک مقام تھا درمیان میں، بتایا گیا تھا سید کو تو نے بچہ یہاں لے کے آنا ہے۔ سید نے بچے کو اٹھایا، آسمان پہ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے سید کہتے العطش، پانی پانی پانی۔ ادھر وہ جو مجوسی تھا نا، وہ تیر کمان میں ڈال کے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا چلا، ہوا میں چلا، مارنا نہیں، چلا۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی، بچہ مانگ رہا ہے پانی، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو مار تیر۔ اسی وقت اس نے تیر پھینکا، کمان زمین پہ پھینکی۔ انہوں نے کہا کیوں مزدوری نہیں کرنی؟ کہتے لعنت ہو ایسی مزدوری پر۔ کہا کیوں؟ کہا بچہ مانگے پانی، میں ماروں تیر۔ غیر مسلم بھی جانتے ہیں ان امت نے کیا ظلم کیا ہے معصوم کے ساتھ۔ جہاں بیٹھتی تھی اصغر کی ماں، اصغر کی چھوٹی سی قبر بناتی تھی، اصغر کا خون آلود کرتا رکھ کے یہی کہتی تھی اصغر تیرے سے وعدہ کر کے آئی ہوں، میں جہاں بھی زندان میں بیٹھوں گی تیری قبر بناؤں گی، تیرا کرتا رکھوں گی۔ روتی رہتی تھی اصغر کی ماں۔ صاحبان رجت لکھتے ہیں جب رجت ہوگی نا امام زمانہ آئیں گے، اصغر کی ماں آئے گی وہی کرتا لے کر، آ کے امام زمانہ سے کہے گی اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے معصوم کا قصور کیا تھا۔ ان روتی آنکھوں سے بابا دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے اس امت سے پوچھے میرے معصوموں کا قصور کیا تھا، میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ خدا بند عالم پروردگار